بعض رسمیں اور بدعات۔ اوپر کی تفصیل سے بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائے۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشوراء کو طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات و بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان والحفیظ۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے کو چند در چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادات کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات کی وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کرے۔ ذیل میں مختصر انداز میں اس ماہ کی چند بدعات اور رسومات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ماتم کی مجلس اور تعزیہ کی جلوس میں شرکت۔ عشرہ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلسوں میں، اسی طرح 10ویں تاریخ کو تعزیہ کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فهو منهم کنز المال، یعنی جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی ہی میں سے ہے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا ہے اور اس سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کام کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں۔ غرض کے ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی اعتراض کرنا لازم ہے۔ مستفاد احسن الفتاوی اور خیر الفتاوی۔ 10ویں محرم کی چھٹی کرنا۔ یوم عاشوراء کی چھٹی کرنے میں کئی قباحتیں ہیں۔ مثلا پہلی قباحت تو یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنا روافض اور اہل تشیع یعنی شیعوں کا شعار ہے، اور غیروں کے شعار سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ حدیث میں من تشبہ بقوم فهو منهم، مشکات شریف، جس شخص نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اس دن چھٹی کر کے ہم لوگ بیکاری اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع یعنی شیعہ اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیہ کے جلوس میں چلے جاتے ہیں، اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت کی خرابیاں بتائی جا چکی ہے۔ 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے۔ فکانوا الی یوم عاشوراء یطبخون الحبوب۔ البدایہ والنہایہ۔ معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے الفت و محبت رکھنے والوں کو اس رسم بد سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ فتاوی رشیدیہ، خیر الفتاوی اور بحوالہ جامع الفتاوی۔ ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا۔ محرم کے مہینے میں خصوصاً 9ویں، 10ویں، 11ویں تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بالکل غلط اور کئی قباحتوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، جن ارواح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اگر ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابر سلف کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے، اور ایسا کھانا ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صدقہ دی جاتی ہے میت کو بعینی ہی وہی ملتی ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل باطل ہے۔ میت کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تیسری وجہ، ایصال ثواب میں اپنی طرف سے قیود لگا لی ہے، یعنی صدقے کی متعین صورت، یعنی کھانا، مہینہ متعین، دین متعین، حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تعین نہیں فرمائی۔ جو چیز چاہے جب چاہے صدقہ کر سکتے ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی پر اپنی طرف سے پابندیاں لگانا گناہ اور بدعت ہے، بلکہ شریعت میں مداخلت ہے۔
नंबर 5, पानी या शरबत की सबील लगाना। बाद लोग मुहर्रम की 10वीं तारीख को पानी की या शरबत की सबील लगाते हैं और रास्तों चौराहों पर बैठकर गुजरने वालों को पानी या शरबत पिलाते हैं। तो अगरचे पानी पिलाना बाइस सवाब और नेकी का काम है, लेकिन यह अमल भी मंदर्ज बाला पाबंदियों की वजह से बिदअत और काबिल तर्क है। मिठाइयाँ तकसीम करना। बाद जगहों पर यह भी रिवाज है कि 10 मुहर्रम को मिठाई वगैरह मस्जिद में लाकर या घर में ही तकसीम कर देते हैं। ये अम्र भी मासियत और खिलाफ शरीयत है। ईद की तरह जीनत करना। बाद हज़रात यौम आशुरा में ईद की तरह जीनत इख्तियार करते हैं, ये भी बिदअत है। और बाद हज़रात जवाज़ के कायल है और तायद में हदीस पेश करते हैं, मगर जवाज़ पर दलालत करने वाली तमाम अहादीस मौजू है। फतावा अब्दुल हई बहवाला जामिउल फतावा। मुहर्रम में निकाह करना। इस सिलसिले में असल गुफ्तगू ये है कि ये महीना मुअज़्ज़म व मुहतरम है या मनहूस है। शिया हज़रात इस माह को मनहूस समझते हैं और वजह उसकी ये है कि उनके नज़दीक शहादत बहुत बुरी और मनहूस चीज़ है, और चूँकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत इसमें हुई है, इसलिए वो लोग इसमें कोई तकरीब और खुशी का काम, शादी और निकाह वगैरह नहीं करते। इसके बरखिलाफ़ सुन्नियों के नज़दीक ये महीना मुअज़्ज़म व मुहतरम और फजीलत वाला है। मुहर्रम के माना ही पुरअज़मत और मुक़द्दस के है, जैसा कि बितफ़सील इब्तिदा में बयान किया गया है। जब ये बात साबित हो गई कि ये महीना और दिन अफजल है, तो इसमें नेक आमाल बहुत ज़्यादा करने चाहिए। निकाह वगैरह खुशी की तकरीब भी इसमें ज़्यादा करनी चाहिए। इसमें शादी करने से बरकत होगी इंशाअल्लाह। इस महीने में शादी को मनहूस समझना शीई ज़हनियत है, जिससे परहेज़ लाजिम है। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए और हर किस्म के गुनाहों और मासियतों से महफूज फरमाए, और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इताअत की दौलत उज़्मा से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।